دوڑ کی، تو میں سب سے اول آیا، فرسٹ آیا، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 2 آنے مجھے انعام دیا، 2 نہیں ایک انعام میں دی. اور میں اس طرح بچپن میں اچھا گاؤں کے بچوں سے باقی عموموں سے کافی اسمارٹ، اچھا تیز راز، اور کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا. والی بال، کبڈی مجھے بہت پسند تھی، بہت کھیلا ہوں بچپن میں. شاہین جی یہ بتائیں، یہ آپ انگلینڈ گئے جی جی. تو پھر آپ یونیورسٹی میں کیسے داخلہ ملا آپ کو؟ وہ میں جیسے بتا رہا تھا نا جی کہ وہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ یونیورسٹی انٹرنس منیمم کوالیفکیشن جو ہے وہ جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن اے لیول GCE. تو وہ اس میں کافی مشکل تھا، کافی سبجیکٹ جو فزکس کیمسٹری یہ کافی مشکل تھی، تو اس میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا. 2 سال میں نہیں کر سکا کلیئر تو ایڈوانس اے لیول. تو پھر ایک اور اس کے نیکسٹ یہ تھی کہ جوائنٹ انجینئرنگ بورڈ کا ایک ہے کامن پریلیمنری ایگزامینیشن، جوائنٹ انجینئرنگ بورڈ، وہ پھر میں نے کیا. وہ کر کے پھر میں نے AMIC جو وہاں کلاسز ہوتی تھیں وہ شروع کی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پارٹس میں کلیئر کرتے کرتے وہ مطلب اسی لیے زیادہ عرصہ گزر گیا. تو پھر میں بس وہ کرنے کے بعد ایک جان لینگ سول انجینئرنگ جو فرم تھی، روڈ بنا رہے تھے میڈن ایڈ بائی پاس، وہ ادھر ریڈنگ کے پاس اور ساؤتھ سلاؤ کے پاس سے گزرتی ہے. پھر میں نے ان کے ساتھ جاب کیا، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں. پاکستان آپ ڈرائیو کر کے آئے تھے؟ جی پاکستان وہ میں شہزاد ذکر کیا پہلے کہ وہ 2 افسر تھے نیوی کے، وہ کورس کرنے گئے ہوئے تھے. میں انہیں تھوڑا بہت پہلے جانتا تھا، پھر ان سے کانٹیکٹ رہا. تو وہ جب 1 سال کا کورس تھا، وہ اس زمانے میں وہ واپس آنے والے تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا جی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ بائی روڈ جائیں. ان میں سے ایک تو پھر وہ چیف آف نیول اسٹاف ہے ایڈمرل سروئی وہ تھا، ایک پھر وہ بھی ایڈمرل تھے، نعیم بیگ نام تھا، نعیم بیگ ایڈمرل ہو کے ریٹائر ہوئے. تو وہ 2 وہ تھے، ایک میں تھا. تو 2 گاڑیاں انہوں نے ان کی تھی، ایک انجلیا فورڈ تھی نعیم صاحب کی، اور سروئی نے وہاں سے جرمنی سے رسل سائن فیکٹری سے اوپن ریکارڈ گاڑی وہاں سے کلیکٹ کی. میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی، تو وہ میں نے جہاز پہ بک کرائی تھی. تو پھر ہم 3 آدمی تھے، 2 گاڑیوں میں ہم نے سفر کیا، اور ڈوبر سے فیری پہ چینل کراس، انگلش چینل کراس کیا، آسٹن پہنچے جو بیلجیم کا ایک پورٹ ہے چھوٹی سی. وہاں سے پھر بیلجیم کے راستے بیلجیم، پھر جرمنی، آسٹریا، یوگوسلاویا، اور اس کے بعد گریس، ترکی اور ایران. راستے میں جیسے ویانا میں ہم ٹھہرے 1-2 دن، میونخ میں 1 دن ٹھہرے، بیلگریڈ میں ٹھہرے 1 رات، پھر انقرہ آگے آگے یونان میں اسکوپیے ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹھہرے، پھر استنبول میں ٹھہرے، انقرہ میں ٹھہرے، تہران، اصفہان، زاہدان کے راستے پھر آگے کوئٹہ پہنچ گئے. تو اس طرح یہ کافی پورا 1 مہینہ اور کچھ 2 دن میں ہم نے یہ سفر طے کیا. کافی ایڈونچرس تھا اور انٹرسٹنگ بھی تھا. ہر روز کی ڈرائیو میں نئی نئی چیزیں سامنے آتی تھیں، نئے لوگ آتے تھے، نئی زبانیں آتی تھیں، لینڈسکیپ ڈفرینٹ ہو جاتا تھا. تو بڑا ہارڈ شپ بھی بہت تھی اس میں کہ 1-2 دفعہ راستے میں گاڑی بھی خراب ہو گئی. اور بہرحال ہم جب انگلینڈ سے چلے تو وہاں پہ بڑا اچھا انتظام ہے ان کا. ہمارے پاس ممبر شپ تھی RCA، رائل RAC، رائل آٹو موبائل کلب. تو انہوں نے ہمیں تمام انگلینڈ سے لے کر پاکستان تک روڈ میپ ایلیبریٹ، اس میں پیٹرول پمپ کہاں ہے اور
گاڑی کو کوئی پرابلم آیا تو مکینک کہاں ملیں گے، یہ سارے انفارمیشن تو ہمیں پتہ ہوتا تھا. ہم نے پلان کیا ہوا تھا اتنا چلیں گے، یہاں رکیں گے، یہاں سے پیٹرول لیں گے. اس سے سارے پلان تھے، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے. راستے میں جیسے ایران میں آئے تو دشت لوت ایک جگہ ہے، تو وہاں ہم آئے تھے جون کے مہینے میں، تو سخت گرمی تھی. وہاں گاڑی دشت لوت میں دن کو چلا ہی نہیں سکتے تھے. تو پھر رات کو ہم نے سفر طے کیا. تو رات کو اس کے نقشے میں جو روڈز وغیرہ دی ہوئی تھیں تو وہ صحیح پتہ نہیں چلتا تھا. تو ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ وہ دو تین راستے نکلتے تھے تو وہ پتہ نہیں تھا اب زیدان کو کون سا راستہ جاتا ہے. تو کوئی وہاں گائیڈ کرنے والا رات کے وقت تھا، کوئی ریگستان تھا. تو اس طرح مشکلیں آئیں. پھر وہ راستہ جو تھا زیدان تک بغیر کسی نقشے کے کسی تھوڑی بہت گائیڈنس کوئی مل گئی کسی جگہ سے، تو اس طرح وہ ہم نے رات کو سفر طے کیا. ابھی تقریباً 100 میل کا سفر تھا وہ دشت لوت. تو آپ کا ویزا تو نہیں تھا کسی بھی ملک کا، تو جب آپ انٹر کرتے تھے تو کیا ان کو دکھاتے تھے، کیسے آپ؟ یہ بات میں کر رہا ہوں یہ 61 کی ہے. تو اس وقت اب جیسے حالات ہیں یہ نہیں تھے، امن تھا اور کوئی سسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ کون ہے. ہمارے پاس وہ پاسپورٹ تو تھے اور وہ یہ پتہ تھا یہ پاکستانی ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کے پاس. تو وہ ہمیں جب بارڈر پہ پہنچتے تھے تو انہیں ہم نے بتایا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو بارڈر پہ ویزا لگاتے تھے. بارڈر پہ جب آپ انٹر ہوئے نا ہر ملک کے بارڈر پہ اب ان کی چیک پوسٹ ہوتی ہے. اب چیک پوسٹ سے آپ کو روکتے تھے، روک کے وہ وہاں پہ پھر پوچھتے تھے بھائی ہمیں کہ جی ہمیں ٹرانزٹ میں آپ کا ملک کراس کرنا ہے تو ہمیں پاکستان میں پہنچنا ہے. تو وہ اسی وقت لگا دیتے تھے. کسی نے کوئی کوشچن نہیں کبھی پوچھا کہ یا روکا نہیں ہے کچھ. تو کوآپریشن تھرو آؤٹ ملی ہمیں. تو اگر کوئی راستے میں جیسے یوگوسلاویا میں تو وہاں پہ ہم برٹش ایمبیسی گئے. انہوں نے بڑی وہاں وہ نیول اٹیچی تھا، انہوں نے نیول افسر تھے ساتھ، تو انہوں نے بڑا اچھا ہمیں کھانا وانا کھلایا، بڑا اچھا دیکھ بھال کی. اسی طرح پھر اپنی ایمبیسی میں گئے انقرہ ایمبیسی بھی، وہاں گئے، وہاں بھی لوگوں نے بڑا اچھا. اسی طرح پھر آگے آئے تو تہران میں کوئی ہمارے جاننے والے تھے وہاں انگلینڈ، ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی تہران، انہوں نے کھانے میں لایا. تو اس طرح کون سے ایئر میں آپ واپس کراچی پہنچے؟ 61 میں، 61 جون یا اس طرح کو جون کا جولائی کا. پھر اس کے بعد آپ نے جاب شروع کی، شادی کی، کیا کیا آپ نے؟ جی اس کے بعد پھر یہاں چلے گئے جی. جب یہاں پہ آئے تو اس کے بعد وہ بھائی جان کراچی تھے تو میں شروع سے ان کے ساتھ ہی رہا ہوں کراچی میں. وہاں کالج اسکول پہلے میں جیسے 8th میں بھی وہاں مسلم ہائی اسکول میں گیا، پھر میٹرک میں وہاں سے کیا، پھر کالج وہاں SM کالج میں تھا. تو پھر جب واپس بھی آیا تو پھر اپنا وہیں بھائی جان کے پاس وہ نیپیر بیرکس میں اس وقت ان کی رہائش تھی تو وہاں پہ آ گیا. تو وہاں میرا پہلا جو جاب تھا وہ ایک برٹش کنسلٹنٹ تھے، سول انجینئرنگ کے وہ کنسلٹنٹ تھے، برٹش فرم تھی اور وہ واٹر لاگ اینڈ سیلنٹری کنٹرول کا پروجیکٹ تھا جس کے کنسلٹنٹ تھے وہ سندھ میں. تو لوور انڈس پروجیکٹ اس کو کہتے ہیں. تو مجھے پھر انہوں نے ہائر کیا تو میں حیدرآباد چلا گیا. وہ حیدرآباد سے پھر پورا خیرپور تک کا ایریا تھا، اس میں ہم نے سروے انویسٹیگیشن کی کہ کتنی واٹر لاگنگ ہے، پانی کا واٹر ٹیبل کتنا نیچے ہے، کتنا اوپر آ جاتا ہے، نہر کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زمینوں میں جو وہ واٹر لاگنگ اور سلینٹی ہے وہ کتنی ہے اور کس طرح فلکچویٹ کرتی ہے. یہ ساری پھر رپورٹ بنائی کہ 2-3 سال ان کے ساتھ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں خیرپور میں آ گیا
تو خیر پر میں کچھ ان کے ساتھ یہاں پھر وہ وابڈا نے ٹیک اوور کر لیا، پھر میں وابڈا کے ساتھ چلا گیا، پھر خیر پور میں وہاں وابڈا کے ساتھ رہا تقریباً 2 سال، پھر خیر پور میں رہا، اس کے بعد پھر منگلا ڈیم آ گیا، منگلا ڈیم میں کچھ عرصہ کام کیا، پھر یہاں پہ 70 میں 66 میں کیپٹل یہاں شفٹ ہونے کا فائنلائز ہوا پلان، اور 69 میں یہاں اسلام آباد میں کنسٹرکشن شروع ہو گئی ایمبیسیوں کی ادھر ادھر، تو پھر مجھے امریکن ایمبیسی نے ہائر کیا 70 جنوری میں، تو پھر ہم نے اس وقت ایمبیسی مری روڈ پہ، یہ رحمان آباد ایک جگہ ہے، اس کے پاس ایک کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی انہوں نے، شیخ گلزار کی کوٹھی اس کو کہتے تھے، اس میں ایمبیسی تھی، تو میں نے وہاں سے امریکن ایمبیسی کے دفتر سے کام شروع کیا، یہاں سے میں پھر یہ ڈپلومیٹک انکلیو میں پوزیشن لی، ان کا پلاٹ جو ہے 32 ایکڑ کا امریکن کمپاؤنڈ جو تھا، تو اس کے بعد میں نے سائٹ پہ جا کے سائٹ کلیئرنس شروع کی اور وہاں سے کام شروع کرایا، تو ایک اوپر وہ سینئر آدمی تھا امریکن ایجنٹ تھا، وہ پروجیکٹ مینیجر تھا، میں اس کا اسسٹنٹ تھا، مگر کام سارا میں ہی کرتا تھا، تو وہ بس مجھ پہ ڈپینڈ کرتا تھا، پھر سارا میں نے سائٹ کلیئرنس سے کام شروع کرایا، لے آؤٹ کرائی، ساری بلڈنگیں بنوائیں، سب مکمل کرایا، پھر ایک ماب ایکشن ہوا، اور ماب ایکشن میں دوبارہ لوگوں نے ماب نے آگ لگا دی امریکہ میں 79 میں، تو سارا جتنا ہم نے اس وقت تک کام کیا تھا وہ سارا تباہ کر دیا، جلا دیا، رینٹ سیف کر دیا، تو پھر دوبارہ ری ایبلیٹیشن اس کی پروجیکٹ کی شروع ہوئی، تو میں وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا، تو میں ری ایبلیٹیشن میں ایز پروجیکٹ مینیجر پھر میں نے سارا دوبارہ اس کو کام کرایا۔ تھینک یو چاند جی، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ول کنٹینیو آفٹر ڈنر۔